سے اور عالم تمام محو درود و سلام ہے، شاید کسی کے لب پہ محمد کا نام ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آغاز خطابت اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور اہل علم کی خاص توجہ، روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین، روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین، اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے، اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے۔ اور الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب خانقاہی، سب کے سب اہل سلسلہ اہل تصوف ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لے، یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لینا، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور مختہ دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، اور اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ کروڑوں کروڑ درود، انگنت بے شمار، بے انتہا سلام، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت معاب، منبع انوار ماہتاب، سید السادات، جانے کائنات، بابہ فاتح شفاعت، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جذبہ و عقیدت کے ساتھ والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں دوستو کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چلا بے ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ نبی کا خاندان عظمت
اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، اور آگے فرماتے ہیں کہ نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کا ضیا میں نے یہ سامان رکھا ہے، اور کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے، کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن، یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، اور طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیا سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا، اور کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا، کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا، ارے درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا، درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا، اور قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، کہیں پہ تاہا تو یاسین کہیں خطاب ہوا، کہیں پہ تاہا تو یاسین کہیں خطاب ہوا، اب پاپا ہے شور یہی ہر طرف میرے مولا، پاپا ہے شور یہی ہر طرف میرے مولا، بچاؤ ورنہ سفینہ تو غرق آب ہوا، بچاؤ ورنہ سفینہ تو غرق آب ہوا، اور صفی کو ناز ہے واللہ اپنی قسمت پر، صفی کو ناز ہے واللہ اپنی قسمت پر، جو دید شاہ رسولہ سے بہر یاب ہوا، جو دید شاہ رسولہ سے بہر یاب ہوا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیا سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جن کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اس جگہ جمع ہوئے، ان کی ذات دو عالم کی بہار، ان کی معیشت غریبوں کا سنگھار، ان کی بخشش گنہگاروں کی سوغات، ان کی شفقت سیہکاروں کی بارات، ان کی چال زمین کی معراج، ان کی پرواز فلک کی معراج، ان کا نور نور الانوار، ان کا سر سر الاسرار، ان کا آفتاب آفتابوں کا آفتاب، ان کا ماہتاب ماہتابوں کا ماہتاب، ان کا نام نامی جانے موجودات، ان کا کرم آنے کائنات، ان کی رحمت جانے موجودات۔ دوستوں اور بزرگوں، ذکر مصطفیٰ کہاں نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نہیں، اللہ اللہ ان کے کرم سے موجودات نے لباس وجود پہنا، ان کا چرچا آسمانوں پر، ان کا چرچا زمین پر، ان کا چرچا توریت میں، ان کا چرچا انجیل میں، ان کا چرچا زبور میں، ان کا چرچا قرآن میں، انہی کا چرچا کل جہان میں، اللہ اللہ فلک و ملک جنس و انس سب ان کی آواز کے منتظر، وجود گرامی بہار زندگی، ان کی راتیں مغفرت کی برسات، ان کا صبح رحمت کی فوار، ان کا تبسم طلوع فجر، ان کا غم غروب سحر، ان کی عنایت دلوں کی ٹھنڈک، ان کا کرم روحوں کی فرحت، ان کا دیدار آنکھوں کی طلعت، ان کا کردار آدمیت کی معراج۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، میں کہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اے مصطفیٰ میں آ کر بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ میں حصہ لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں وہ دل نہیں جو عشق مصطفیٰ میں نہ سن گے، وہ آنکھ نہیں جو ان کی یاد میں نہ برسے، وہ سینہ نہیں جو ان کی محبت میں نہ تڑے، وہ قلم نہیں جو ان کی محبت میں نہ چلے، وہ زبان نہیں جو ان کی محبت میں نہ کھلے، وہ قدم نہیں جو ان کے دیار کی طرف نہ بڑھے۔ ہاں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے،
سکے، ہمارے فہم کی یہ وسعت نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پا سکے۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، حافظ، جامی، خسرو، اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہتی خدا نے نعت پیغمبر کی نعت ہے نہ کل کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کیا لکھے گا کوئی سخنور، حافظ، جامی، خسرو، اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیغمبر انا اعطینا کل کر سکتا، کہہ دی خدا نے نعت پیغمبر انا اعطینا کل کوثر۔ اور اسی سے ایک شعر اور ذہن میں آ رہا ہے کہ سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم پنہائی علم نشرح لگے صدرہ، کتابت ہر خامہ لو علم و عقل سب حیران، نہیں ہے تار گویائی ورفعنا لگا ذکرہ، نہیں ہے تار گویائی ورفعنا لگا ذکرہ۔ یقیناً پیارے ہمارے فہم کی یہ وسعت نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پا سکے۔ ارے جب یارغار مصطفیٰ صدیق اکبر ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، خلیفہ دوم فاروق اعظم ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، حضرت ذوالنورین عثمان غنی جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، مولا علی جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، حسنین کریمین جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، تو ہم جیسے گنہگار، سیہکار، بدکار، ذلیل و خوار مفیا بندہ ان کی حقیقت کو کیا جان سکیں گے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے صدیق اکبر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج کل کے ملا اور مولوی کیا جانیں گے؟ بڑے بڑے کرتے والے کیا جانیں گے؟ جب ان کی حقیقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تبھی تو حضرت والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی، سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی، مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، فضائے نعت میں اس نور کے سوا کیا ہے، جو بوئے عشق نہ ہو نعت مصطفیٰ کیا ہے، اور تمہارے ہونے سے ہونا ہے وگرنہ کچھ بھی نہیں، میرے وجود و عدم کا یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ ہے مسلسل سواد اعظم کا، یہ سلسلہ ہے مسلسل سواد اعظم کا، حسن حسین علی ذات فاطمہ کیا ہے، حسن حسین علی ذات فاطمہ کیا ہے، اور خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے، اور ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، وگرنہ بندے ناکارہ یہ ضیا کیا ہے، وگرنہ بندے ناکارہ یہ ضیا کیا ہے۔ ذات محترم، آج کل تو جلسوں والوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس طریقے کی تقریر چاہتے ہیں، حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے جو اصل گھر والے ہوتے سب اصل نہیں ہوتے، کچھ ہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ کسی کے اندر نہیں آتے، کسی کے تابع نہیں آتے۔ ارے جو غوث کا بیٹا ہو وہ کس کے پیچھے چلے گا؟ آج تو تاریخ شاہد رہ جائے کہ جو بھی ہے اس بھدرک میں جو وفادار ہے
وہ غوث کے بیٹا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ در ملا جو اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے، موز در کے ماننے اور چاہنے والے، جس کے پاس سارا کا سارا پیور مال ہے، اسی میں کوئی مکس اپ ہی نہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آج کل جلسوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی سے بھی کوئی بھی پوچھے کس طریقے کی تقریر چاہتے ہیں تو بولتا حضرت زوردار، دھماکے دار۔ ابھی ماما نیٹ ورک بھی چل رہا ہے، نسیمی نیٹ ورک بھی چل رہا ہے۔ جب یہ لوگ تھم نیل بناتے ہیں تو اسٹیج پر توڑ مچوڑ پھیلا دیا، حشمتی صاحب نے دھوم مچا دیا، تھم نیل لگاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں آج زوردار تقریر کی ضرورت نہیں بلکہ سمجھدار تقریر کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اور تمہاری اصلاح ہو سکے، ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو سکے، کچھ تم میسج پا سکے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ اس کے بعد ایک فصیح و بلیغ تقریر حضرت سے سماعت کریں گے۔ میں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں ابھی پیچ کا جائزہ لینے کے لیے آیا، اصل بیٹنگ حضرت کو کرنی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں آنے کا ذکر کر، تشریف لانے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس، لیکن ابھی تک آنے والی چیز، آنے والی ذات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ آج اس محفل میں جناب فلاں صاحب لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوا کہ پہلے آنے والی ذات، آنے والی چیز کا علم ہوا، پھر اس کے بعد اس کے مقام، اس کے پتے کا ذکر ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں من اللہ پہلے لا کر ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار سے نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا جو آ رہا ہے کسی راجا اور مہاراجا کے محل سے نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا جو آ رہا ہے کسی ملک سے نہیں آ رہا ہے، کسی خطے سے نہیں آ رہا ہے، کسی شہر سے نہیں آ رہا ہے، کسی گاؤں سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ رب کی طرف سے آ رہا ہے، رب کی جانب سے۔ اسی بات سمجھ گئے تو آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس آنے والے کی عظمت کو دل میں بٹھایا، پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، نور آنے والا، نور آنے والا۔ مولا یہ جو نور آ رہا ہے کیا تنہا آ رہا ہے، اکیلے آ رہا ہے، یا ساتھ میں بھی کچھ لے کر آ رہا؟ آپ ادھر توجہ کریں، یہ جو نور آ رہا ہے مولا کیا تنہا آ رہا ہے یا اکیلے آ رہا ہے یا کچھ لے کر آ رہا؟ تو اس کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے ملتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ جو نور آ رہا ہے تنہا نہیں آ رہا ہے، اکیلے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ کتاب مبین لے کر آ رہا ہے، روشن کتاب لے کر آ رہا ہے، وہ کتاب لے کر آ رہا ہے جس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت ہوگا، جس کتاب کو سننا بھی عبادت ہوگا، جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا، حق تو یہ ہے کہ جس کتاب کو چومنا بھی عبادت ہے، وہ کتاب لے کر آ رہا ہے۔ تبھی تو فاضل
फैजाने मुजाहिद बिल्लत। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर आ गया, नूर आ गया। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सरकार किससे मुखातिब थे, किससे खिताब फरमा रहे थे? बज़ाहिर उस वक्त तो सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात मौजूद थी। सरकार ने कहा कद जाको, उन तक भी पहुंच गए। सहाबा ने ताबईन से कहा कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गए। ताबईन ने तबे ताबईन से कहा कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। तबे ताबईन ने औलियाए सालेहीन से कहा कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। गौसे आजम से कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। ख्वाजाए हिंदल वली से कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। बाबा कुतुबुद्दीन से कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। बाबा फरीदुद्दीन से कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। हजरत सरकार सैयदना पाक से कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। नसीम सरकार से भी कहा गया कद जाकुम, उन तक भी पहुंच गया। हद तो यह है कि हमें और तुम्हें भी कहा गया कद जाकुम, हम तक भी पहुंच गए। हम तक भी पहुंच गया। और ये कद जाकुम की सदाएं सुबह कयामत तक इस जहान रंगों में गूंजती रहेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नूर आ गया, नूर आ गया। मौला कौन नूर आया, कौन नूर आया? और इसमें एक और नुक्ता निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर कहकर हमें आगाह कर दिया, होशियार कर दिया, खबरदार कर दिया कि इसे हरगिज अपनी तरह मत समझना, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो नूर है। वाह, ये तो खैरे बशर है, बेमिसल बशर है। ये तो नूरुन अला नूर है। ये वो नूर है कि जिस नूर के सदक़े हजरत आदम को नूर अता किया गया है। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े हजरत इसहाक को नूर अता किया गया है। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े हजरत सुलेमान को नूर अता किया गया है। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गए हैं। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह बन गए हैं। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े हजरत ईसा रूहुल्लाह बन गए हैं। यही वो नूर है जिस नूर के सदक़े चांद को चांदनी मिली है। ये वही नूर है जिस नूर के सदक़े सूरज को रोशनी मिली है। ये वही नूर है जिस नूर के सदक़े ज़मीन और आसमान बनाया गया है। ये वही नूर है जिस नूर के सदक़े फरिश्ते की एक मुक़द्दस जमात पैदा की गई है। ये वही नूर है जिस नूर के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम पैदा कर दिया। तभी तो वालिदे बुजुर्गवार कहते हैं कि सिदरा पे नहीं है, कि सरे दूर नहीं है। सरकारे तो आलम का कहाँ नूर नहीं है। वो दिल नहीं, पत्थर से भी बदतर है यकीनन। आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है, आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं, सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है। और एक आशिक़े रसूल कहता है, जो दीवाना होता है, जो सच्चा आशिक़े रसूल होता है, वो कहता है जन्नत तो है जन्नत, वो बहुत खूब है, लेकिन जन्नत तो है जन्नत, वो बहुत खूब है, लेकिन सरकार न हो तो मुझे मंजूर नहीं है। सरकार न हो तो मुझे मंजूर नहीं। ये वो नूर है जिस नूर के मुतालिक इमाम कुस्तलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने मशहूर ज़माना किताब मवाहिबुल लदुनिया में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर फरमाया है आदम अपने सर को उठाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने सर को उठाया तो उन्होंने अर्श के पर्दों में एक नूर देखा। फरमाया मौला ये नूर क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ आदम ये एक नबी का नूर है जो तुम्हारी औलाद में से होगा, और इसका नाम आसमानों
زمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہیں پر بس نہیں کیا, آگے فرمایا اے آدم یہ نور اگر نہیں ہوتا تو نہ ہی میں تمہیں پیدا کرتا نہ ہی زمین و آسمان کو. یہ وہ نور ہے پیارے, کسی نور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین جلوہ کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا ہے مالک و مولا مجھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں, مجھے اس کا صحیح علم تو نہیں, لیکن مجھے بس اتنا یاد ہے کہ چوتھے حجاب میں 70 سال میں ایک مرتبہ ایک نور روشن ہوتا تھا, میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اللہ اکبر کبیر. تو سرکار جب جبریل امین کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ, اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس نور والے کہ نورانی گھر سے غلامی کا رشتہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اور آپ پنجتن پاک کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں. میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی سنت الہیہ ہے, اللہ کی سنت ہے. جو لوگ عید میلاد النبی کی بزم سجاتے ہیں گویا وہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عید میلاد النبی کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شاعر سنت جناب حضرت سید شجر علی مکن پوری, نعرہ تکبیر. اسٹیج گرم ہوگا, اسٹیج گرم